بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر صدوق الأمين مع النبيين والصديقين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، مال کا کمانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں تجارت کیسے کرنا ہے، مال کے کمانے کے راستے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ہمیں تجارت کیسے کرنا ہے۔ تجارت کے 6 اصول اس نیت سے بتائے جا رہے ہیں کہ تجارت میں ہماری خیر و برکت۔ پہلی چیز اس میں یہ خیال رکھا کریں کہ نیت کیا ہے میری، تجارت میں نیت اچھی ہونا چاہیے۔ اگر تجارت میں نیت آپ کی درست ہے تو آپ کو تجارت کرنے پر ثواب بھی مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نیت کری کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، اللہ کی رضا کے لیے تجارت کریں، تو تجارت یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گی۔ تجارت بھی کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا اگر شامل ہے تو آپ کو اس کمائی پر، اس تجارت پر، اس وقت کے دینے پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے رہا ہے۔ دوسری چیز تجارت میں سچائی کے ساتھ تجارت کرنا چاہیے۔ آج جھوٹ بہت عام ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو کام چلے گا کیسے، کسٹمر مال لے گا کیسے۔ یاد رکھیے، مال تو آپ کا بک جائے گا لیکن برکت اس مال میں شامل نہیں ہو سکتی، اس تجارت میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سچ بولے وہ انسان کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ سچائی کے ساتھ تجارت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، دنیا کی بازار میں بیٹھ کر آخرت کی بازار سے غافل نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کی فکر اگر ذہن میں رہے گی، آپ بیٹھے بازار میں ہیں، آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، آنکھوں سے بھی کوئی غلط کام نہ ہو، کان سے بھی کوئی غلط بات نہ سنیں، ان ہاتھوں سے بھی لین دین میں، معاملات طے کرنے میں جھوٹ نہ بولیں، کمی زیادتی، ہر چیز میں اگر آپ کے دل میں آخرت کی فکر ہے تو یاد رکھیے آپ کی تجارت نفع بخش ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اگر ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو وہ بازاروں میں نازل ہوتا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اگر ہے تو وہ مسجد ہے، اور اگر اللہ کا سب سے زیادہ غصہ نازل ہوتا ہے تو وہ بازاروں میں نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں مارکیٹ میں کام تو کرنا ہے، بازار میں بیٹھ کے کام کرنا ہے، لیکن آخرت کی فکر کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یاد رکھیے، ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی، دیکھ نہیں سکتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ آج تک ہم نے آنکھوں سے غلط کام نہیں کیا، ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، تو آپ کہیں گے اللہ نے تمہیں آنکھیں دی نہیں، تم کرتے کیا؟ لیکن ایک انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، صحیح سلامت آنکھیں دی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ ہے کمال کی بات۔ تو ہمیں بازار میں اور معاملات طے بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، لیکن آخرت کی فکر ہر وقت ہمیشہ اپنے ساتھ میں یاد رکھنا ہے۔ چوتھی چیز، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھیں۔ ہر وقت، اب آپ معاملات طے کر رہے ہیں، دکان پہ، قرآن شریف تو ہر وقت اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، لیکن زبان پہ تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا ذکر اگر زبان پر شامل ہے تو اس مال میں برکت ہے، خیر ہے، عافیت ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز، حرص سے بچنا ہے، لالچ سے بچنا ہے۔ ہر وقت دل میں یہ خیال لیتا ہے کہ سامنے والے کے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں، اس کا اتنا مال بکا جا رہا ہے۔ لالچ میں انسان تباہ ہو رہا ہے، برباد کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا آپ کو مل کر کے رہے گا۔ ایک تاجر اپنی دکان عصر کے بعد بند کر دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کہ اگر تم شام تک کام کرتے تو ہو سکتا تمہیں کچھ اور مل جاتا۔ اس نے کہا جتنی مجھے آج ضرورت تھی اتنا مل چکا۔ اس نے کہا کل کا، کہ جو خدا آج تھا وہ خدا کل بھی ہے، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ اسی لیے ہر وقت اپنے آپ کو حرص سے، لالچ سے بچانا ہے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی چیز یہ ہے، حرام مال سے بچنا ہے، بلکہ یوں کہا جائے حرام شبے سے بھی بچنا ہے۔
جہاں پر پتہ ہو اس میں حرام کاری ہے یا حرام مال ہے اس جگہ سے بھی بچنا ہے۔ یاد رکھیے حرام مال جو انسان کماتا ہے نہ تو برکت ہوتی نہ عافیت ہوتی اور جہنم میں لے جاتا۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے یہ نوٹ ہے، یہ سونے کے سکے ہیں، نہیں میرے عزیزو، یہ جہنم کے انگارے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، یہ حرام مال ہے۔ تو حرام مال سے بھی ہم لوگ کو بچنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 6 چیزیں بیان کریں، ان کا خلاصے کے طور پہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، تجارت میں اچھی نیت کرنا ہے، اسی طریقے سے سچائی کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ تیسری چیز، دنیا کی بازار میں بیٹھ کر آخرت کی بازار سے غافل نہیں ہونا ہے۔ چوتھی چیز، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رکھنا ہے۔ پانچویں چیز، حرص نہ کریں، لالچ نہ کریں، اور چھٹی چیز، حرام مال سے، حرام شک و شبہ سے بھی ہم لوگ کو بچنا ہے۔ اگر ایسی تجارت کر رہے ہیں تو آپ کا شمار اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کرے گا، کل میدان محشر میں قیامت کے دن آپ کا شمار صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ آپ کی تجارت اللہ کے رسول کی سیدھی تجارت ہوگی۔ یاد رکھیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی۔ آپ کی تجارت کی امانت داری کی وجہ سے، آپ کی تجارت کی دیانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ صرف آپ کی امانت کی وجہ سے، آپ کی سچائی کی وجہ سے، آپ کی دیانت داری کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس طریقے سے اپنی تجارت کر رہا ہے تو وہ اپنا ساتھی اللہ کے رسول کو سمجھے۔